الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک ماری، انہیں چھینک آ گئی۔ فشمت احدہما ولم یشمت الآخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کے لیے نہیں کہا۔ جس کے لیے نہیں کہا اس نے کہا عطس فلان فشمتہ وعطست فلم تشمتنی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نے چھینک ماری تو آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ کہا، اور میں نے چھینک ماری یا میری چھینک نکل گئی تو آپ نے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا حمد اللہ، جس کے لیے میں نے یہ کلمات کہے اس نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی الحمدللہ کہا۔ لیکن تم نے جب چھینک ماری، جب تم کو چھینک آئی تو تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سلسلے میں کئی چیزیں عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اسلامی ادب چھینک کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اپنے منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھنی ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فوضع يده او ثوبه على فمه وخفض صوته، یہ روایت میں فرمایا صحابی رسول نے کہ آپ نے اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پہ رکھا اور آواز آہستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک ماری یا آپ کو چھینک آئی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا ہے۔ روایات میں کئی الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ چار قسم کے الفاظ آتے ہیں اور سب صحیح روایت سے ثابت ہیں، بلکہ آخری جو کلمات ہیں کما یحب ربنا ویرضا والی، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 فرشتے اس کلمہ کو لینے کے لیے، اس دعا کو لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ تو یہ چھینکنے والے کو پڑھنی ہے۔ جو سن رہا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا ہے۔ پھر چھینکنے والا جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا ہے، جیسا کہ اس روایت میں ہے جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی ہے، تو اس کے لیے رحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح نماز میں کوئی شخص ہے تو اگر چھینک آئی ہے اس کو، تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ آہستہ سے الحمدللہ کہے، لیکن کوئی شخص جواب نہیں دے۔ اگر کوئی جواب دے دیا یرحمک اللہ کہہ کر تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ معاویہ ابن الحکم کی روایت ہے کہ جب ایک آدمی نے نماز کے اندر چھینک ماری تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ صحابہ کرام ان کی ہاتھ مار مار کر کے نماز کے اندر ان کو چپ کرانے کی کوشش کیے، وہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش آیا تو آپ نے کہا کہ یہ نماز اس کے لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر دعا بھیجو، جواب دو، نماز تسبیح کے لیے، قرأت قرآن کے لیے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ اگر 3 بار سے زیادہ کسی کو چھینک آئے تو اس کے بارے میں مسلم شریف کی اور سنن کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں یہ ہے کہ 2 بار اگر آ جائے، اور بقیہ سنن میں یہ روایت ہے کہ 3 بار سے زیادہ۔ تو 3 بار سے زیادہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا مطلب وہ زکام ہے، اس کو وہ والی چھینک نہیں ہے جس سے انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ آپ کو شفا دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سے زیادہ بار چھینک ماری تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَزْكُوم، یہ اس کو زکام ہوا ہے۔
ایک مسئلہ اور کہ اگر غیر مسلم آپ کے سامنے چھینک مارے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو اس سلسلے میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینک مار کر کے الحمدللہ کہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمک اللہ نہیں کہتے بلکہ کہتے تھے یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے۔ تو اگر غیر مسلم آپ کے سامنے اگر چھینک مارے تو آپ اس کے لیے یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں، یا ویسے بھی کیسے اللہ تم کو ہدایت دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں چھینک کے سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی آداب اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔